عبادت کرنی ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو تو بندے کے ذہن میں یہ بات تو ہو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ کمرہ عدالت میں ہم اگر چلے جائیں یا کسی بڑے افسر کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر جاتے ہی پہلے موبائل سائلنٹ کیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے میٹنگ روم میں یا کانفرنس روم میں کسی کو کال آ جائے تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھا ہے، سی پی او صاحب کے پاس بیٹھا ہے، یہ عدالت میں کھڑا ہے، اور اگر عدالت کے اندر گھنٹی بج جائے فون کی تو اسے توہین عدالت شمار کیا جاتا ہے۔ ہم تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خدائے لم یزل کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں، اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور پھر ہماری توجہ نہ ہو ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو یہ بندے کو بس خیال کرنا چاہیے کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ جب بندہ یہ تصور کر لے گا نا کہ میں کس عالی شان بارگاہ میں کھڑا ہوں، پھر اس بندے کے اوپر ذرا خوف طاری ہوگا کہ میں نے رکوع اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے، میں نے سجدہ اچھی طرح کرنا ہے۔ کسی جگہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو بندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ کیا کر رہا تھا۔ تو جب ہمارا یہ تصور بن جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کے سامنے نماز کے لیے حاضر ہوں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور کہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہماری توجہ نماز میں نہ ہو، پھر ہمارا سارا ذہن دائیں بائیں ہو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بچہ پاس کھیل رہا تھا، اس نے بچے کو منع کیا تو منہ سے کوئی جملہ نکل گیا، ساتھ والا کہنے لگا کہ بھائی آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو کھڑا تھا اس نے کہا کہ آپ کی بھی ٹوٹ گئی ہے، یعنی اگلے کو سمجھانے میں بندے نے اپنی نماز بھی ختم کر دی۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں، دنیا سے تعلق ہی ختم کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نماز کے لیے کھڑے تھے، کسی جگہ آگ لگ گئی محلے میں، لوگوں نے شور شروع کر دیا، ہنگامہ برپا ہو گیا، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ تو امام صاحب نماز کے لیے کھڑے تھے، آپ نے نماز چھوڑی نہیں، ترک نہیں کی، مختصر بھی نہیں کی، پوری تسلی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی۔ نماز مکمل ہوئی تو دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا تھا، پوچھا کہ یہ دھواں کیسا ہے؟ کہنے لگے اتنا شور ہوا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمان لگے میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، کوئی آواز نہیں سنی، میری توجہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے وہ آگ لگ گئی تھی کسی مکان کو، اور وہ آگ بڑھتی بڑھتی آپ کے مکان کی طرف آ رہی تھی، تو ہم نے تو اتنا شور کیا کہ آپ نماز چھوڑ دیں، اس حالت میں تو اضطراری کیفیت میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، تو آپ نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ ذہن ہو کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں اور کون سا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھا رہا ہوں۔ تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم جس بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر ہمیں اس پر اجر کیا ملے گا، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ اگر یہ ذہن ہمارا پختہ ہو جائے، تصور بن جائے، تو پھر ہماری عبادت کے اندر جو پہلے لطف نہیں تھا، سرور نہیں تھا، واپس آ جائے گا۔ پھر ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم مسجد میں بھی بیٹھیں، ہم کچھ وقت گزاریں، ہم مزید کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی عبادت کر لیں، اچھا کام کر لیں۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ جو فضول چیزیں ہیں، فضول باتیں ہیں، انہیں ترک کر دیں، ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے۔ سردیوں کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر گیزر نہیں ہے، گرم پانی نہیں ہے، تو یار پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ صبح صبح جا کے فجر کے وقت وضو کرنا، بندہ گرم بستر سے نکلے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے، بڑی آزمائش ہے۔ بندہ کہے کہ یار اب کیا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، چلو چھوڑو، ظہر کے ساتھ فجر اکٹھی پڑھ لوں گا۔ صرف سردی آ گئی تو ہم نے نماز چھوڑ دی، اور حالانکہ وہ سردی ایسی نہیں ہے، ہم اسی سردی کے اندر سیر کرنے کے لیے اگر جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ زیادہ مزہ آتا ہے سردی کے اندر سیر کرنے کا۔ تو اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے دو چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا ایک گرمیوں کا روزہ لمبا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور دوسرا سردیوں کا وضو۔ جس چیز کے اندر مشقت زیادہ ہے اس کے اندر اجر بھی زیادہ ہے، انعام بھی زیادہ ہے۔ تو اگر ہم نے سردیوں کے اندر آ کر
ٹھنڈ کو برداشت کر کے عبادت کرنی ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی دگنا ملے گا۔ ایک بندہ اندھیرے میں چل کے مسجد میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس اندھیرے میں بندہ چل کے مسجد کی طرف آیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کل بروز محشر یہ اندھیرا اس کے لیے نور بن کے، روشنی بن کے سامنے آئے گا، تو اجر تو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کام کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی بہانہ تلاش کرنا ہے جان چھڑوانے کا تو پھر بہانے، بندہ ایک ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو سینکڑوں مل جائیں گے، جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم۔ اگر بندہ بہانہ تلاش کرنا چاہے تو بڑے بہانے ہیں، اگر بندہ کہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کر لیتا ہے۔ ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے تو کام سے چھٹی نہیں کرنی، تو چھٹی نہیں بندہ کرتا، اگر 5 بجے بلایا جائے، 4 بجے بلایا جائے تو بندے نے پہنچ جانا ہے کہ یار میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، ہم نے اسے ضروری سمجھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ یہ کام بھی ضروری ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، ہمارا اس کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ مقصد ہے ہمارا زندگی کا، دنیا میں آنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اتنا اس مقصد کے اندر کامیاب ہوں۔ ہماری محبت ہے، والدین کو اولاد کے ساتھ محبت ہے، ساری زندگی اولاد کی بہتری کے لیے والدین لگا دیتے ہیں۔ مال کے ساتھ محبت ہے، مال کمانے کے لیے ساری زندگی انسان لگا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس کی محبت میں ہم نے ساری زندگی لگا دی، مال حاصل کرنے میں، اولاد کی بہتری کے لیے، اور اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم نے کل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو ہم نے جو مقصد تھا زندگی کا اسے کہاں تک حاصل کیا، کتنا اس مقصد کو ہم نے پورا کیا ہے۔ وہی امیر مینائی کی بات آ گئی کہ جس کام کے لیے آیا تھا دنیا میں تو امیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، باقی سارے کام کر دیے، جو مقصد تھا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں، خود سمجھائیں کہ میرا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، میں کتنی بندگی کرتا ہوں، کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہتری کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، ہم قدم بڑھائیں گے تو راستے ہموار ہوتے جائیں گے۔